اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد بندہ ناچیز ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے، بالخصوص اس تمام انجمن کے نوجوانان کو، انجمن جانثاران ختم نبوت و ختم معصومیت۔ اللہ ان نوجوانوں کی ہمتوں میں مزید برکات عطا فرمائے۔ اس پرفتن دور میں اس انداز سے مسلک اہل سنت کی ترویج کرنا، جب چاروں طرف سے ایمان لیوا فتنے امت مسلمہ کے ایمان لینے کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہوں، اور جب گلی گلی کوچے کوچے میں صحابہ کرام علیہ رضوان پر اپنی زبانوں سے تبرہ کیا جا رہا ہو، ایسے دور میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمتوں پر پہرا دینا اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمتوں کے جھنڈے لہرانا، یہ بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کی عظمتوں پر پہرا دینے کی مزید ہمت اور جرأت عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، سب صحابہ کا ادب اہل سنت و جماعت اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تمام افراد کی محبت بھی اہل سنت اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے دلوں کو بڑی پاکیزگی عطا فرمائی۔ آج آپ دیکھیں، دونوں اطراف سے اپنے ایمان کو بچانا یہ بڑا ضروری۔ وہ قادیانی فتنہ، اس سے تو اللہ کے فضل سے ہمارے بزرگان دین اکابرین سے بالخصوص سب سے بڑا کردار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا ہے، جنہوں نے قادیانیت کے رد پر کئی کتابیں تحریر فرمائی اور اپنے قلم کے زور پر قادیانیت کو ناکو چنے چکوائے، اور پھر اس پاکستان کی سرزمین پر قادیانیت کی سرکوبی کے لیے بہت بڑا کردار جس ہستی کا ہے، آج بھی اس ہستی کی محبت ہمارے دلوں میں بھی ہے اور ان کا ذکر خیر ہماری زبانوں پر بھی ہے۔ میری مراد گولڑا کے تاجدار پیر سیدنا میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے قادیانیت کے اور قادیانی کے سر کو کچلا اور ختم نبوت کا جھنڈا لہرایا۔ اس لیے یہ انجمن جانثاران ختم نبوت بھی ہے اور ختم معصومیت بھی ہے۔ یاد رکھنا، ہر دور کے فتنوں کے مقابلے میں اس امت نے نعرے لگائے۔ ہر دور میں نعرہ تکبیر، یہ کفار کے مقابلے میں امت مسلمہ نے اس نعرے کو بلند کیا، اور سرکار کی ظاہری حیات کے زمانہ سے یہ نعرہ لگتا رہا۔ جنگوں میں اور دیگر مقامات پر صحابہ کرام علیہ رضوان اس نعرے کو بلند کرتے رہے، اور پھر نعرہ تکبیر کے ساتھ ساتھ نعرہ رسالت بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی زبانوں سے ثابت ہے۔ بالخصوص جب جنگ تھی مسیلمہ کذاب کے خلاف، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لشکر بھیجا تھا، اس وقت اس لشکر کا نعرہ یا محمدہ ہوتا تھا، یا محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرمائے۔ چونکہ جنگ بڑی مشکل تھی، 40,000 ہواری تھے، اور ادھر صحابہ کرام علیہ رضوان ان کے مقابلے میں بڑے تھوڑے تھے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے یا محمدہ کا نعرہ لگایا۔ اب چونکہ وہ مسیلمہ کذاب بھی خود کو نبی کہتا تھا، اس کے 40,000 ہواری بھی اسے نبی کہتے تھے، تو اب فرق کرنا بڑا مشکل تھا کہ کون ہے ان میں سے سچی صف میں کھڑا ہوا بندہ۔ اب چہرے ایک جیسے، سارا کچھ ایک جیسا،
تو اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان نے یا محمدہ کا نعرہ لگایا تھا، یعنی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ نعرہ لگایا۔ اور پھر اس کے بعد جب فتنہ اٹھا چار یاروں کے لحاظ سے، تو اس وقت دیکھ لو یہ نعرہ تحقیق جو ہے، حق چار یار، یہ کوئی نعرہ آج سے نہیں لگتا آیا، آج سے کئی سال پہلے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے ابتدائی مریدین بھی یہی نعرہ لگاتے تھے، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید۔ اب یہ چار یاروں کا نعرہ جب فتنہ اٹھا، لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم چار کو نہیں، ہم سب کو مانتے، یعنی اس کے ضمن میں وہ چار کا انکار کرنا چاہتے تھے۔ تو اس وقت اس امت نے نعرہ تحقیق لگایا، نعرہ تحقیق حق چار یار لگا کر اس امت کو یہ نعرہ دیا تاکہ اس نعرے کے ذریعے ہی امت کے دل میں چاروں یاروں کی محبت پیوست ہو جائے۔ اور پھر جب منکرین مولا علی شروع ہوئے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے بغض کا اظہار کرنا چاہا، تو اس امت نے نعرہ تحقیق کے ساتھ نعرہ حیدری لگایا، نعرہ حیدری یا علی، تاکہ منکرین مولا علی کے منہ پر بھی تماچا آ جائے اور ان کو بھی پتہ لگے کہ اہل سنت چاروں یاروں سے بھی پیار کرتے اور بالخصوص پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرتے۔ یہ نعرہ حیدری لگا۔ اب ہر دور کے نعروں کی ضرورت ہے تاکہ اظہار ہو عقیدے کا۔ نعرہ ہمارا جو ختم نبوت کا ہے، تاجدار ختم نبوت، یہ نعرہ منکرین ختم نبوت کے مقابلے میں لگا۔ اور اس دور میں پھر جب دھول پڑی ہمارے ایمانوں پر اور ہم اپنے عقیدے سے دور ہوئے، ہمیں سمجھ ہی نہ آئی کہ عقیدے کی حقیقت کیا ہے، عقیدہ کہتے کسے۔ آج یہ عوامی لوگ تو عوامی مساجد کے کئی علماء خطباء بھی ایسے عقیدوں سے غافل نظر آتے۔ پھر جب آج کے اس پرفتن دور میں جگہ جگہ پر یہ کہا جانے لگا کہ ہمارے کئی اپنے سنی بھی جو غیر معصوم ہیں ان کو بھی معصوم کہنا شروع ہو گئے۔ اب عقیدہ معصومیت میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اب نبی علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی معصوم نہیں آ سکتا بشر میں۔ تو جب نعرے لگنے لگے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی معصومہ، حضرت امام حسن و حسین بھی معصوم، اہل بیت کے افراد بھی معصوم، حضرت امام باقر بھی معصوم، امام جعفر صادق بھی معصوم، جب 14 معصوموں کا نعرہ لگنے لگا تو اللہ کے فضل سے میرے شیخ کامل حضور کنز العلماء نے ہمیں پھر نعرہ دیا، کہا جہاں لگانا ہے تاجدار ختم نبوت، وہیں نعرہ یہ بھی لگانا ہے تاجدار ختم معصومیت، کہ اب قیامت تک سرکار کے بعد کوئی معصوم نہیں آ سکتا۔ اب اس بات کی غیروں کو تو مسئلہ ہوش ہو، کیونکہ ہم ان کے باطل عقیدے کا رد کر رہے۔ بھئی افسوس ہے کئی اپنے سنی بھائیوں کو بھی بڑا مسئلہ ہو جاتا کہ نہیں آج تک تو ہم سنتے آئے ہیں، ہم نے تو اپنے بڑوں سے بھی سنا تھا، حضرت امام حسن حسین معصوم ہیں، حضرت فاطمہ معصومہ ہیں، حضرت علی معصوم ہیں۔ سنا تھا تو غلط سنا تھا، صحیح عقیدہ یہی ہے، کیونکہ حضرت داتا علی حجویری بھی فرماتے کہ عصمت شرط نبوت کہ معصوم ہونے کے لیے نبی ہونا شرط ہے، کہ جو نبی ہے وہ معصوم ہے، بشر میں جو معصوم ہے وہ نبی ہے۔ تو یہاں 14 معصوموں کا نعرہ لگا کر معاذ اللہ سرکار کی ختم نبوت پر حملہ کیا جاتا ہے۔ جس کو معصوم کہا جاتا ہے تو اسے نبی کے درجے میں مان کے معصوم کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ان نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس پرفتن زمانے میں اتنے گہرے مسئلے کو، عمیق مسئلے کو سمجھ کر ایسی انجمن بنانا جس سے اہل سنت کے عقیدے کی ترجمانی ہو جائے۔ نام ہی ایسا، انجمن جانثاران ختم نبوت و ختم معصومیت، یعنی یہ نعرہ ہی ہمارے عقیدے کی پہچان ہے۔ اور اس وقت یہ نعرے اس امت کے لیے ضروری ہیں تاکہ یہ نعرے لگیں
اور جہاں ربز آیا وہاں سے ربز نکلے. اور پھر اس کے ساتھ دیکھو ہر دور میں نعروں کی ضرورت پڑتی. ایک نعرہ حضور کنز العلماء نے لگایا تو ایک نعرہ امیر اہل سنت نے لگایا. نعروں سے بھی لوگوں کو تکلیف ہونے لگ گئی. نعرہ لگا ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سارے نہیں بول رہے نا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اب اس نعرے پر غیروں کو تو ہو تکلیف. وہ پنڈی کے حنیف قریشی جیسے اہل سنت کی دیگیں چاٹنے والوں کو بھی تکلیف ہونا شروع ہو گئی. نہیں کیسے ہم مانے کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے, ہر صحابی جنتی ہے, ہم کیسے مان جائیں؟ یہ ہے اس وقت کہ نعرے کی ضرب سے باطل کھل کے سامنے آ جاتا. صرف نعرے ہی لگے ہیں نا, نعروں سے اتنی تکلیف ہو گئی کہ ان کا جو بغض چھپا ہوا تھا کئی سالوں سے سینوں میں صحابہ کا, وہ بھی کھل کر سامنے آ گیا. لیکن اللہ کے فضل سے جہاں عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی سے جلن ہو وہاں مزید جلن پیدا کرنی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے موتو بغیظکم, مر جاؤ تم اپنے اسی غصے اور غضب میں. صحابہ کی عظمت کا نعرہ بھی لگتا رہے گا اور اہل بیت کی محبت کا جھنڈا بھی قیامت تک لہراتا رہے گا. اس لیے عقیدہ اہل سنت کا اتنا ستھرا کہ ہمیں یقین ہے کہ عمل کی وجہ سے نہیں, اہل سنت کے سچے عقیدے کو دل میں رکھنے کی وجہ سے ہمارا رب ہماری مغفرت فرما دے گا انشاءاللہ. یہ اجتماع بڑی عظمتوں کا حامل ہے یہ اجتماع. اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی, دونوں کے نام کنڈے پہلے بھی ہوتے تھے لیکن خبر نہیں ہوتی تھی کنڈوں کی حقیقت کیا. اللہ کے فضل سے اجاگر ہوئی کہ کنڈے کرنے کیسے, لنگر کھلانا کیسے, لنگر بنانا کیسے, لنگر کس کس نے کھانا. اور اس لحاظ سے یہ جب دونوں حضرات کا نام آیا تو شاید چند روٹیاں جو حرام کرنی تھی دوسروں کو کھلا کر وہ بھی بچ جائیں گی کہ یہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا لنگر ہے تو میں کیسے کھا سکتا ہوں. کوئی کہے گا میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے نام کا لنگر کیسے کھا لوں یہ لنگر, تو وہ بچ جائیں گی اور وہ روٹیاں بھی اہل سنت کے کام آ جائیں گی. کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ اس لنگر سے میرا رب بڑی روحانیت عطا فرما دیتا, کیونکہ نسبت اس لنگر شریف کو بزرگوں کے ساتھ ہے. اس لیے ان نعروں پر اپنی زندگی کی بنیاد پر یہ نعرے ہمیشہ لگتے رہنے چاہیے اور لوگوں کے دلوں کو جلاتے رہنا چاہیے. مجھے خبر ملی یہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے اشتہار لگنے پر لوگوں کو تکلیف ہو گئی اور ان کے علاج کے لیے پھر وہ لوگ اٹھے جن کو دوسرے نام سے بڑی تکلیف ہوتی. تو یاد رکھنا دونوں طرفوں سے اپنا ایمان بچا کے رکھنا. ہمارا کسی خارجی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, ہمارا کسی رافضی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم ببانگے دوحل کہتے ہیں, ہم خوارج کو بھی پاؤں کے تلوے کے نیچے روند کر سرکار کی عظمت کا نعرہ لگاتے ہیں اور ہم روافض کو بھی قدموں کے نیچے روند کے صحابہ کی عزتوں کا نعرہ لگاتے ہیں. اس لیے ہم اہل سنت ہیں, ہمارا دونوں طرفوں سے کوئی تعلق نہیں, نہ کسی رافضی سے نہ کسی خارجی سے. مجھے خبر ملی کئی ہمارے اہل سنت کے بھائی وہ غیروں کے ساتھ ملے صحابہ کی عظمت پر پہرا دینے کے لیے. یہ بازو سلامت ہیں اللہ کے فضل سے, یہ بازو ہمارے سلامت ہیں. ہم اپنے زور بازو پر تنہا صحابہ کی عظمت پر پہرا دیں گے. کسی ایسے لولے لنگڑے کی ہمیں ضرورت نہیں کہ جس کا دل اپنا بغض نبی سے مرا ہوا ہو اور وہ صحابہ کی محبت کی چادر اوڑھ کے اہل بیت کے بغض کو ہم میں لانا چاہے. ایسے شخص کی ہمیں ضرورت نہیں اور نہ کسی ایسے لولے لنگڑے کی ضرورت ہے کہ جو اہل بیت کی محبت کی چادر اوڑھ کے صحابہ کے بغض کو ہم میں داخل کرنا چاہے. ہمیں ایسے شخص کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ کے فضل سے ہم سنی ہیں. ہم تنے تنہا اپنے زور بازو پر عزت صحابہ پہ بھی پہرا دیں گے اور محبت اہل بیت پر بھی پہرا دے کے دکھائیں گے. جو اگر ان لوگوں کے ساتھ کوئی تھوڑا سا نرم گوشہ رکھ کے جانا چاہتے ہیں
تو اہل سنت کی صفوں سے باہر نکل کے کھلے عام ان کے ساتھ جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن جو سنی ہے اللہ کے فضل سے وہ اپنا ایمان بچائے گا، نہ روافض نہ خوارج، ہم اہل سنت ہیں۔ سارے سنی ہو نا؟ سارے جو ہیں پکے وہ ہاتھ کھڑا کرے نا، اتنی ٹھنڈ نہیں، ٹھنڈ تو ختم ہوگی، ہم سارے سنی۔ تو اس لیے نہ ہم خوارج کے ساتھ محبت رکھتے نہ روافض کے ساتھ رکھتے۔ ایسی محبتیں جن کو مفاد ہوں گے وہ اپنے مفاد اپنے تک رکھیں، ہمیں کسی کے ساتھ کوئی مفاد نہیں۔ ہمیں اگر تعلق جوڑنا ہے تو مدینے کے سرکار کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اللہ میرے یہ کلمہ